السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 1980 کی دہائی میں برطانیہ میں روتے بچے کی تصویر بہت مشہور ہوئی۔ اس تصویر نے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا۔ اخباروں نے رپورٹ کی کہ ہر گھر جہاں یہ تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، اچانک حادثات، آگ کے واقعات، چھوٹے چھوٹے نقصانات ہونے لگے۔ کہا جاتا ہے تصویر کا یہ معصوم چہرہ صرف آنسو نہیں بلکہ ایک شیطانی اثر کی علامت تھا۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب بھی تصویر کے ساتھ آگ لگتی، تصویر محفوظ رہ جاتی، مگر گھر کے لوگ، ان کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اخبار نے خبردار کیا جو بھی اس تصویر کو اپنے گھر میں رکھے گا وہ اپنی زندگی کے لیے خطرہ مول لے رہا ہے۔ اس طرح 1922 میں مصر کے صحرا میں ایک عجیب اور حیرت انگیز دریافت ہوئی۔ ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر نے ایک نوجوان فرعون توتن خامون کی قبر کھولی۔ دنیا کے سامنے فرعون کی دولت، سونے کے تابوت، ہزاروں قیمتی اشیاء، مگر اسی دریافت کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شروع ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد کارٹر کی ٹیم کی ارکان اچانک پراسرار موتوں کے واقعات اور عجیب بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان واقعات نے دنیا کو حیران کر دیا اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ فرعون کی بد دعا یا پھر اس کی قبر سے ملنے والے خزانے کا کوئی پر اسرار اثر ہے۔ انگلینڈ 18ویں صدی میں تھامس بسبی نام کا ایک مجرم جسے پھانسی دی گئی، لیکن اس نے اپنی آخری سانس سے پہلے ایک خوفناک بد دعا کی، جو بھی میری کرسی پر بیٹھے گا اس کی موت یا بدقسمتی یقینی ہے۔ اور اس کے بعد جو بھی اس کرسی پر بیٹھا اس کی زندگی میں حادثات، بیماریاں، اچانک نقصانات شروع ہو گئے۔ یہ کرسی اب عجائب گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ لوگ خبردار کیے جاتے ہیں کبھی بھی اس پر نہ بیٹھیں ورنہ بد دعا کا اثر آپ کو پکڑ سکتا ہے اور آپ کا پیچھا کر سکتا ہے۔ اس طرح کوہنور کی کہانی، جو کہ قیمتی ہیرا، اس سے بھی زیادہ دلچسپ۔ یہ ہیرا صدیوں تک بادشاہوں کے قبضے میں رہا، مغلوں سے لے کر سکھوں تک اور آخر میں انگریز تک یہ پہنچا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف عورت کے ہاتھوں میں محفوظ رہتا ہے، مرد کے ہاتھوں میں آتے ہی تباہی اور بربادی لاتا ہے۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے، جو بھی مرد اس کا مالک بنا یا تو جنگ میں مبتلا ہوا یا اسے جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعات میں نے آپ کو سنائے۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ان چیزوں نے لوگوں کی زندگیوں پر اپنا اثر ڈالا اور آخرکار ان کی موت کا سبب بنے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیں اس راز کو جانتے ہیں۔ دنیا کی تقریباً ہر تہذیب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ چیزوں میں انسان کی نیت اور احساسات اور جذبوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی دعا کے ذریعے برکت ہو یا کسی بد دعا کے نتیجے میں نحوست ہو۔ چیزیں ہر قسم کی توانائی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں۔ انسان کے گمان کا اس کے اعمال اور ارد گرد کی چیزوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ انسان کے گمان کا اس کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے، اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر کے رکھی ہے تمہیں ہلاک کر دیا اور آخرکار تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو۔ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے سورۃ حامیم سجدہ کا اور 23ویں نمبر کی آیت ہے۔ اس طرح ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے گا۔ غزوہ تبوک کے سفر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدائن صالح کی عذاب یافتہ بستی حجر پر ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو اس علاقے سے تیزی سے گزرنے کا حکم فرمایا۔ خود چادر سے سر اور چہرہ مبارک ڈھانک لیا اور تیزی سے سواری گزار کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اور اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام نے اور آپ کے ساتھ جو اہل البیت تھے ان کو ان علاقوں کے کنووں سے پانی بھرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا، ہم تو ان کنووں سے پانی بھی بھر لیا ہے اور اس پانی سے آٹا بھی گوندھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس پانی کو بھی گرا دو اور آٹے کو بھی گرا دو۔ اور بعض روایت میں آتا ہے آٹا اونٹوں کے سامنے بطور چارہ ڈالنے کا حکم دیا کہ آٹا اونٹوں کو کھلا دو۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، جس کنویں سے معجزے کے طور پر ظاہر ہونے والی اونٹنی پانی پیتی تھی اس سے پانی بھر لو، یعنی مدائن صالح علیہ السلام کی وہ جو اونٹنی تھی اس سے معجزے کے طور پہ جو پانی پھوٹا تھا
اس سے پانی بھر لو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ یعنی اس بستی میں جہاں عذاب نازل ہوا تھا وہاں ان لوگوں کے گناہوں کے منفی اثرات منتقل ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط فرمائی کہ وہاں سے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا، وہاں سے پانی بھرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس طرح جہاں کوئی نیک واقعہ ہو، کوئی نیک ہستی رہتی ہو، اعمال، ذکر اور عبادات ہوتا ہو، وہاں پر ان کے نیک اثرات بھی پڑتے ہیں اور صدیوں تک باقی رہتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرے، فرمایا نور کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں صدیوں پہلے ایک اللہ والے رہتے تھے۔ انبیاء، اولیاء کے تبرکات میں برکت کیوں ہوتی ہے؟ کہ ان کے نور، اعمال، برکت، عبادات، ذکر اور ان کی کیفیات کا اثر ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ سائنسی وجوہات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا سائنس بھی چیزوں پر منفی یا مثبت اثرات کو مانتی ہے؟ انگریز کی کیا تحقیق ہے؟ اس بارے میں آپ کو میں جدید تحقیق بتاتا ہوں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے انسان کی نیت اور شعور مادی اشیاء پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ ولیم ٹیلر نے اپنی مشہور کتاب میں کہا ہے کہ انسانی نیت مادی نظام میں قابل پیمائش تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 1997 کی یہ تحقیق ہے، 1997 کی یہ تحقیق ہے۔ اور آگے سنیے، کارل جنگ نے ایک نظریہ پیش کیا۔ انسانوں کے درمیان ایک مشترکہ لاشعوری نظام ہوتا ہے جس میں قدیم یادیں، علامتیں اور جذبات محفوظ ہوتے ہیں۔ گیسٹن بیچلارڈ نے لکھا ہے کہ انسان اپنے خواب اور خوف چیزوں میں منعکس دیکھتا ہے۔ یہ ساری سائنسی تحقیق جس کے میں نے چند حوالے دیے ہیں، شروع میں جتنے بھی پراسرار واقعات میں نے آپ کو بتائے وہ سب بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے خط لکھا جس کا پورا واقعہ عبقری میگزین ستمبر 2025 کے صفحہ نمبر 56 پر چھپا۔ وہ کہتے ہیں مجھے شروع سے پرانی اور نایاب چیزیں رکھنے کا شوق تھا۔ ہمارے شہر میں ایک مشہور بازار جس میں اکثر نایاب اور پرانی چیزیں دستیاب ہوتی تھیں، خاص طور پر وہ چیزیں جو بیرون ممالک سے آتی ہیں۔ حسب معمول بازار گیا تو وہاں بازار میں ایک دکان پر ایک چھوٹا سا سنہری احرام کا ماڈل میری توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ عجیب دلکش چمک رکھتا تھا۔ احرام کے بارے میں سن رکھا تھا کہ ان کے اندر انوکھے طلسمات اور راز ہوتے ہیں۔ احرام کا ماڈل کافی پرانا تھا، اس میں عجیب کشش سی کیفیت مجھے محسوس ہوئی۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ اسے گھر کی میں زینت بنا لوں۔ چنانچہ میں اسے خرید کر گھر لے آیا۔ دل کو بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جب بھی میں اس احرام کو ہاتھ میں لیتا ایک بے چینی اور اضطراب محسوس ہوتا۔ وہ الماری جس میں وہ احرام رکھتا تھا اس سے عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے کوئی اندر سے کھٹکھٹا رہا۔ گھر میں بھی عجیب تبدیلیاں آنے لگیں، لڑائی، جھگڑے، نقصان، ذہنی پریشانی، بے سکونی جیسی کوئی منحوس چیز اور اس کا سایہ پورے گھر پہ چھا گیا۔ یہاں تک کہ نیند بھی ڈراؤنے خواب میں بدل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا اس احرام کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہتھوڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ان ٹکڑوں کو میں نے شاپر میں ڈال کر شہر کے دور مختلف جگہوں پر پھینک آیا۔ آپ اپنی زندگی غور سے مشاہدہ کریں، کہیں آپ کی زندگی میں تو کوئی ایسی چیزیں موجود نہیں جو پل پل آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آپ کے گھر میں لڑائی، جھگڑے، بے سکونی کا سبب بن رہی ہیں، آپ کے کاروبار اور رزق کو کھا رہی ہیں، اپنے گھر میں بیماریاں، جادو، جنات اور بندش کو لانے کا سبب بن رہی ہیں۔ اپنی صحبت، دوستیوں پر نظر رکھیں۔ آپ جو موبائل پر دیکھ رہے ہیں اس پر نظر رکھیں۔ آپ کیا سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، ہر چیز کا اثر آپ کی زندگی میں ہے۔ اور کیا آپ کے گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو سکون، عافیت، برکت، رحمت، ترقی اور روحانیت کو داخل کرتی ہیں؟ آپ کو ایک عمل بھی بتاتا ہوں جس سے اگر آپ پر کسی چیز کا کوئی برا اثر یا نسل در نسل چلا آ رہا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ حفاظت میں رہیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی ایک تسبیح روزانہ اپنے گھر، خاندان، اولاد کا تصور کرتے ہوئے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 99 دنیاوی و اخروی بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ادنا اور ہلکی بیماری غم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پہ یقین عطا فرمائے۔ روحانیت کی دنیا میں ساری کائنات کے راز ہیں اور روحانیت کی دنیا ہی
हमारे वसाइल का हल है। आएँ रूह की दुनिया को अपने मन में, अपने जज्बों में जज्ब करें और इंशाअल्लाह ज़िंदगी में सुकून, राहत और चैन पाएं। यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफ़ा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफ़ा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप न घबराएं। इन शानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में 1 साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हम करते कराते हैं नहीं, पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं, कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। दुनिया हसना से क्या मुराद है? आपने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूँ। कहते हैं उम्मीद है वो फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से। दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम, पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है। जी कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे। मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखें कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे और मैंने पढ़ा तो गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी, एक हुआ है। कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जड़वा हैं और मेरे भाइयों के भी बेटे हो गए। सूरत कौसर मैंने नहीं छोड़ी। अच्छा, मैंने सूरत कौसर को बे औलादी के लिए बड़ी ताकतवर चीज और बेटों के लिए बड़ी ताकतवर चीज, क्योंकि सूरत कौसर तो आई ही इसलिए थी कि मेरे हबीब आप क्यों परेशान होते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको कौसर दुनिया की भी आखिरत की भी खजाने दिए, आप बांटते जाएं। अल्लाह ने 4 बेटे दिए और रिस्क भी। क्यों जी? सूरत कौसर। अच्छा, एक बंदे की बात मैं बता रहा था, उससे पहले कुछ और लोग सूरत कौसर के कमालात बताना चाहते थे। जैसे ये बात बहुत कम लोगों को आज शायद पहले पता हो, आज पता लगी कि सूरत कौसर में जहां रिस्क है वहां बेटे भी हैं। अलमाल वल बनून, माल और बेटे। कितने बे औलाद बैठे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी बेटी हैं, बेटे नहीं हैं। आज भी एक खातून 4 बच्चियां लेके मेरे पास आई कि आपसे दुआ करें मुझे अल्लाह बेटा दे दे। और कौन है जो सूरत कौसर के कमालात, बरकत, फायदे बताए और इसके जो नफे मिले वो बताए। सूरत कौसर के कमालात, फायदे बताए। कहते मैं हर मकसद में कामयाब होता हूँ। कह रहे गैर मुस्लिम इसकी वजह से मुसलमान हो जाते हैं। 2014 से, कहते हैं 2014 से सूरत कौसर का वजीफा आपने मुझे दिया था। उसकी बरकत से 3 चीजें मैंने सुनी, अब तक दूर खड़े हैं। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, गाड़ी दी। ये 3 चीजें गई। जो ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। बेटा दिया, बड़ा घर दिया, सवारी दी, गाड़ी दी और ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। कहते आपने मुझे 2014 में सूरत कौसर का वजीफा दिया था और उसकी बरकतें मुझे मिल रही हैं। और किसको मिली?
کچھ نہیں تھا، ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا. سورت کوثر میں بیٹے ہیں، سورت کوثر میں رزق ہے، سورت کوثر میں سکون ہے، سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورت کوثر میں عروج ہے، سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا، انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا. جو سب پہ جادو کرتا تھا، کیا نام تھا پہلا؟ کہتے ہیں میرا نام پہلا چندربان تھا، اب نام محمد علی ہے. سورت کوثر ہمیں تو سمجھتے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام. ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو. اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑا. اچھا میں اس نے کہکا بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہکا لگایا. کمال ہے جی، واہ جی واہ. اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام، توجہ. اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کے پڑھ کے دیکھ. اچھا، جس نے اس اہتمام توجہ سے سورت کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے ہیں، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے. یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی. اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین. تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا. اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا. شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی. اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے. اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں، مال، دولت، چیزیں، ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے. مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش. ایسی چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے. نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا. اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں. مجھ سے ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا. انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی. کتنے کی؟
16,000 की गाड़ी ली, 100 का नोट बांटते थे। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लोग लाइन लगा के लेते थे। और जिस दौर में 250 रुपए के 5 मरले जगह मिलती थी, 250 फुट जगह मिलती थी ना, 125 फुट, 125 जगह मिलती, 5 मरले 250 रुपए की, और वो बेचते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया, हर चीज खत्म हो गई। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो कहने लगा कि मेरे मालिक हैं जिनके पास पहले मैं काम करता था, उनके हालात आ गए तो मैंने आपके पास आपके ड्राइवरी की। अगर रमजान में कोई बचा हुआ लंगर हो मैं उन्हें बुला लूं, आप दे देंगे? तो हम रमजान में मजमा आता तो कोशिश की जाती है कि उनको खाना ताजा खिलाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है। कहा कि कुछ पैसे भी हो जाए। कौन है? कहा कि फलां लाहौर का, नहीं जानते आप? हाँ जानता हूं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी मालदारों की। कहा ये 28 मुरब्बे जगह उन्हीं की थी, और आज से 40 साल पहले उन्होंने ये जगह बेची थी, और इतने करोड़ों में, इतने में बेची थी। अब वो एक छोटे से मकान में रहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और उनके घर खाना नहीं होता। और आप अगर खाना देंगे तो उनके घर में 2-3 वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं अपनी नस्लों के लिए तवंगरी मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए रिस्क मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए वुसअत मनवा ले। तू कहे कि माल बहुत है और नस्लों के काम आएगा। माल रखना जायज है, हलाल जायज है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये मेरी साथ चौक है, यहाँ करतबा चौक, यहाँ 2 प्लाजे मुझे एक बंदे ने बताए, अब उसके नहीं है। कहा ये और ये उस बंदे का है, फलां नाम के बंदे का, और उसका आज कुछ नहीं रहा। अब वो जिस कसाई से गुलबर्ग में है, यहाँ लाहौर में, जिससे बहुत मनोगोश्त आता था और बड़े बड़े रईस दावतें पकती थी, चुप करके जाता है और वो कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में डाल देता है और वो उससे जिंदगी का गुजर बसर होता है। मैं यहाँ लाहौर में फिरोजपुर रोड पे एक जगह गया तो उन्होंने वो जगह पे खड़े होकर दिखाया, वो सामने जो बंगला है, मैंने कहा वो तो महल है। कह रहे ये इस बंदे का है, अब एक कमरा इसको हमने दिया हुआ है और वो बंगला, वो महल, वहां वो खिड़की उस तरफ की बंद रखता है कि मेरी नजर उस पे ना पड़े। वो सब कुछ उससे छिन गया है। सुने, याद रखें, जो अल्लाह के खजानों से मिलता है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। वो दुनिया की जेबों और मालों से जो मिलता है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता। ये जो अमल है ना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, बरकत मनवाना, नस्लों के लिए, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, नस्लों के लिए बरकत मनवाना, ये जो अमल है, बस अब मैंने आपको अर्ज किया ना कि आप पूछें कितना दिन करेंगे, मैंने कहा दिल खुद बोलेगा, मन खुद बोलेगा, अंदर खुद बोलेगा। मैंने आपको कुछ वाकयात सुनाए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकयात, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकयात। ये इसमें सऊदी अरब मक्का मुकरमा में एक जगह है, उसका नाम खालदिया है सोसाइटी। मैं वहां एक अरब से मिला, शेख अबू तुर्की उसे कहते थे। तो उर्दू अरबी तो मुझे आती नहीं, बस थोड़ी बहुत ऐसे शुद्ध बुद्ध है। तो वो थोड़ी ही देर में कहते थे, ऐसे उठते थे ना, कहते थे अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी उनसे चंद मुलाकातें हैं। बूढ़े थे, बाबे थे, कि उनके बड़े आए थे, असल में खिलाफत उस्मानिया थी तो उनके बड़े तुर्की से आए थे, तो फिर मक्के में रहते रहते तो वहीं के हो गए। उनका जो खादिम था वो उर्दू बोलने वाला था और इंडिया का था, उससे मेरा ताल्लुक था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा जो है ये बाबा ये क्यों पढ़ता है? ये पता नहीं, मैं पूछ क्यों पढ़ता है? उसने कहा जलाली बाबा है तो कहेगा मुझसे। मैंने कहा मेरा कहे? अच्छा, वो मेरे इशारे देख रहा था। तो उसने अरबी से पूछा क्या कहते हैं? उसने डरते डरते कहा कि जी आप ये क्यों पढ़ते हैं? तो बड़ा खुश हो गया, कहने लगा पहला बंदा है जिसने मुझसे पूछा, आज तो किसी ने पूछा नहीं, पहला बंदा है जिसने मुझे ये पूछा है।
کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں۔ ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا۔ وہ مالک تھا، ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتہ ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیا ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے۔ تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے زندگی میں، صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ،
اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ، سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے۔ اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔